من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال علیہ السلام. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی وہ کافر ہو جائے گا. حضرت صاحب اس کے بعد بات ہی ختم ہے. آپ بہانے بنائے, لاکھوں بہانے بنائے, مجھے بچے کی شادی, پلاٹ کا مسئلہ تھا, برادری کا مسئلہ تھا, مہمان ہو, نماز کے حوالے سے کسی سے کمپرومائز نہیں. اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا اس آیہ مبارکہ کے ساتھ کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ, کہ حبیب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کثرت والی غنیمتوں کا وعدہ فرما لیا. تو مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غزوہ خیبر عطا فرمائے گا. ایک چیز اس میں خاص یاد رکھیں کہ مکہ مکرمہ میں جو نبی علیہ السلام کے دشمن تھے نا, وہ لیڈرشپ تھی, وہ دنیا کی سرداری ان کے پاس تھی. اس کے علاوہ جو یہودی تھے یہ سازشی تھے, سازش کرنے والے, انتہائی سازش کرنے والے. اور جو دوسرے تھے یہ قبیلہ بنو غطفان والے بدو لوگ, یہ بھی حضور علیہ السلام کے دشمن تھے اور یہ لڑنے کے بڑے ماہر تھے. یعنی یہ تینوں ملا کے نبی علیہ السلام کے دشمن تھے, مکے والے بھی, یہودی بھی اور بدو لوگ بھی. اور بدو لوگ بڑے تگڑے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, جو جٹ لوگ ہوتے ہیں دیہاتی والے, یہ شہری کے مقابلے میں بڑے زیادہ تگڑے ہوتے ہیں. تو پاور, لیڈرشپ اور سازش, یہ جب تینوں مل جایا کرتے تھے نا تو پھر صحابہ کرام کے لیے ایک مشکل پیش آتی تھی کہ بھئی ان تینوں کے ساتھ کیسے نپٹا جائے. کیونکہ مکے والے بھی آگے خندق کے موقع پہ, یہودی بھی آگے, بدو بھی آگے. تو ایک کو سنبھالنا تو آسان ہوتا ہے, مقابلہ تین کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے پہلے تو ان کو جدا جدا کیا, کیونکہ اکیلے کر کے مارنا یہ زیادہ آسان ہے. مکے والوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا کہ بھی 10 سال تک تو جنگ نہیں کرنی, ان کے تو ہاتھ باندھ دیے. اس طرف سے جو اب مدینہ طیبہ سے نبی پاک علیہ السلام نے سارے یہودیوں کو نکال دیا, قینقاع والوں کو, نذیر والوں کو, قریظہ والوں کو, یہ سارے دفع ہو گئے مدینے سے اور جا کے خیبر میں انہوں نے اڈے ڈال دیے. اچھا یہ سارے خیبر میں گئے. جب مدینے سے نبی پاک علیہ السلام نے قینقاع والوں کو نکالا, یہ بھی خیبر میں, یہاں سے سامان اٹھا کے خیبر میں. اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے بنو نذیر والوں کو نکالا مدینے سے, یہودیوں کو, یہ بھی خیبر میں. اس کے بعد قریظہ والوں کو نکالا, یہ بھی خیبر میں. تو خیبر جو تھا نا, خیبر یہ گڑھ بن چکا تھا یہودیوں کا. اور خیبر کے اندر تقریباً کوئی 8 قلعے تھے, مضبوط قسم کے قلعے. اور آپ اندازہ کریں کہ مرحب جیسا بندہ ان قلعوں کے اندر تھا. مرحب جو تھا نا, مرحب جس کو مولا علی نے سٹ مار کے وڑ کے رکھ دیا تھا, یہ ایک بندہ 1000 کے مقابلے میں آتا تھا, 1000 کے مقابلے میں, جس کا نام مرحب تھا. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی اب جو ہے نا یہ خیبر کا آ چکا ہے ٹائم. سونا نہیں ہے مسلمان کی زندگی میں, سونا نہیں ہے, صرف کھانا پینا نہیں ہے. جہاد مسلمان کی عزت ہے, جہاد امت مسلمہ کی بقا ہے. اگر جہاد نہیں ہے تو پھر مسلمان ایک حیوان کی طرح ہے, جانور کی طرح ہے. جس طرح جانور کھا کے پی کے ڈکار مار کے سو جاتا ہے نا, اس کو کوئی پرواہ نہیں. یہی حال ہے مسلمان کے جہاد کے بغیر. مسلمان نے جہاد کو دیکھیں, نبی پاک علیہ السلام امت کے سب سے بڑے رحمت للعالمین ہے, لیکن حضور علیہ السلام نے پوری زندگی جہاد کیا ہے. جب نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے کر گئے نبی پاک علیہ السلام, تو حضور علیہ السلام کے گھر میں 9 تلواریں موجود تھیں, 9 تلواریں گھر میں, اور کچھ بھی موجود نہیں تھا. یہ کس چیز کا پیغام ہے کہ مسلمانوں تمہیں جہاد کے ساتھ زندہ رہنا ہے, جہاد کے ساتھ. آج ہمارے ہاں جو مسلمان مرتے ہیں پیچھے کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ بینک بیلنس, بڑے بڑے پلاٹ, DHM میں کوٹھیاں اور بچوں کے لیے جائیدادیں. پتہ نہیں وہ دنیا سے مسلمان ہو کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اصل میں یہ جو مسلمان کی جو روش تھی نا, روش, اس نے مسلمان نے اپنی روش کو چھوڑ دی ہے. مسلمان جب تک جہاد کے ساتھ رہے نا تو کافر مسلمان کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتا تھا. لیکن جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا, مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہو کے رہ گئے. آج ایک ٹکے کی عزت بھی نہیں ہے مسلمانوں کی, ٹکے کی عزت پوری دنیا کے اندر. آپ جا کے دیکھیں عراق میں خون بہہ رہا ہے, کس کا؟ مسلمانوں کا. شام میں جا کے دیکھیں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. لیبیا میں جا کے دیکھیں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. چیچینیا میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. چین میں مسلمانوں کا خون بہا. افغانستان میں مسلمانوں کا خون بہا. پوری دنیا میں سارے سیٹ ہیں, عیسائی بھی سیٹ ہے, یہودی بھی سیٹ ہے, ہندو بھی سیٹ ہے, سکھ بھی سیٹ ہے. صرف مسلمان کا خون بہہ رہا ہے, اس لیے کہ مسلمان ہجڑے ہو چکے ہیں, ہجڑے. جہاد کی نعمت ان کے پاس سے چلی گئی ہے. کافر نے ہمارے گھر میں آ کے حملہ کیا, ہمارے گھر میں. یہ جو سلطنت خدا داد پاکستان ہے, کافر نے ہمارے سکولوں سے جہاد کی آیتوں کو نکلوا دی ہے. سورہ انفال کی تھوڑی سی آیات پڑھائی جاتی تھی مسلمان بچوں کو سکولوں میں, اس نے وہ بھی نکلوا دی ہیں. اب بیٹھ کے پڑھاؤ اپنے بچوں کو ABCD, دین کا اللہ ہی وارث ہے. تمہارے لیے ایک بڑا مشکل موضوع ہے, ظاہر سی بات. اللہ
میں تو حیران ہوں اس قوم کے اوپر، قسم خدا کی، یہ قوم کیسی غیرت مند قوم ہے۔ غیرت نام کی چیز ہو گئی نا جناب۔ آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کو اپنے اوپر بھی رحم نہیں آتا، اپنے اوپر بھی مسلمان کو رحم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ 76 سال سے کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان بیچارہ ذہنی مریض ہے، ذہنی مریض، روٹی کی ٹینشن ہے، آج دہاڑی نہ کی تو شام کو بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اور آج ایک میں تحقیق پڑھ رہا تھا، وہ نا بڑے بڑے حکمرانوں کی نا وہ بتا رہے تھے بھی ان کے پاس دولت کتنی ہے، تو وہ ایک بندہ بتا رہا تھا کہ ہمارے نواز شریف صاحب کے پاس اتنی دولت ہے، اگر ایک بندہ ڈیلی کا 5 کروڑ روپے، کئی لاکھ اور کئی ہزار روپے اور کئی روپے کمائے، ڈیلی کے ایک دن کے 5 کروڑ، کئی لاکھ، کئی ہزار، کئی 100 روپے کمائے، اور 5 سال مسلسل کماتا رہے، 5 سال مسلسل کماوے، سردی گرمی دی چھٹی نیست اور نہیں ہونی چاہیے، اتوار دی چھٹی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بندہ 5 سال مسلسل ڈیلی دا 5 کروڑ کئی لاکھ تے کئی ہزار کمانا رہے، تو پھر جا کے نا نواز شریف دے ایک اکاؤنٹ جنہ پیسہ بنتا ہے، ایک اکاؤنٹ جنہ، اور پوری دنیا میں اس بندے دا پیسہ پیا ہوا، پوری دنیا دے اندر، ہندوستان کی، امریکہ کی، لندن کی، پاکستان کی، یہ سارا پیسہ کتوں آیا ہے؟ غریباں دا خون ہے۔ میرے کو ہن بھی تصویر موجود ہے، نواز شریف دا جڑا پیو سی وہ لاہور سی، ہن بھی میرے کو تصویر موجود ہے۔ حضرت صاحب یہ پیسہ کتوں آیا ہے؟ ساڑھا پیسہ ہے، جڑا سے ٹیکس بھر رہے ہیں نا، ساڑھا پیسہ ہے۔ ساڑھی مسلمان قوم، اور زرداری کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ اس نواز شریف نے 5 کروڑ بندہ کمائے ڈیلی کا، زرداری کے بارے میں یہ کہ 21 کروڑ کمائے، پھر جا کے انہیں پیسہ بڑھنا ہے ایک اکاؤنٹ جنہ۔ یہ کس کا پیسہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا پیسہ ہے۔ جس قوم کو اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ یار ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس قوم کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ قوم ذلیل اور رسوا ہونی چاہیے جس کو جہاد کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ او جی مولوی دہشت گرد ہے، وہ بھی دہشت گرد ہے۔ اگر کافر لڑ کر اپنے ملک کی حفاظت کرے وہ تو ان کی حفاظت ہے جی، وہ جی اپنے ملک کی خاطر قربانی دے رہا ہے، اور مسلمان لڑے تو جہاد ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ تو اسلام کو کافر نے دہشت گردی بنا کے رکھ دیا۔ بھئی دہشت گردی نہیں ہے، لڑنے کا نام دہشت گردی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے پوری زندگی جہاد کیا ہے، تو معاذ اللہ کیا نبی پاک علیہ السلام دہشت گرد تھے؟ یہودی کا صرف ایک ہی حل ہے، قسم خدا کی، یہودی نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، پوری دنیا کو سود کی صورت میں۔ اگر آپ سود کی لعنت کو ختم کر دیں، آج یہودی ختم ہو جائے گا۔ یہ 70-80 لاکھ صرف یہودی ہے پوری دنیا کے اندر، اور انہوں نے جناب پوری دنیا کو کور کیا ہوا ہے سود کی صورت میں۔ پاکستان کی بینکوں میں کن کا پیسہ پڑا ہے؟ حضرت صاحب مودی کا کوئی نہیں پڑا، یہی مسلمان جو سود میں پیسہ رکھ کے بیٹھے ہیں یہ پاکستان کی بینکوں میں۔ پاکستان کی بینک میں کوئی امریکہ کا پیسہ نہیں پڑا ہوا یا ٹرمپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے، یہ جو نام نہاد مسلمان ہے لاکھ کے پیچھے 5,000 روپے سود لے رہے ہیں، اور کئی لوگوں نے جناب کروڑوں روپے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی لاکھوں کی آمدنی ہے خام خواہ کی، سود کے اوپر چل رہے ہیں جناب، گھر بیٹھ کے ڈکار مار رہے ہیں۔ تو آج مسلمان کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اپنے حق کی خاطر نکلنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں روٹی کا تو مسئلہ تھا ہی نہیں، اس دور میں مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے دنیا کو کیسے فتح کرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تمہارے ساتھ کثیر نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ اللہ نے وعدہ فرمایا روٹی کا، امریکہ بھی تمہارے پاؤں تلے ہوگا، ہندوستان بھی پاؤں تلے ہوگا۔ اقبال نے یہی تو کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اقبال نے کہا ساری دنیا مسلمانہ دی ہے، لیکن آج کہاں ہے مسلمان؟ اللہ اللہ۔ جس دن ہمارے پاکستان کی قوم بیدار ہوگی نا، یہ انگریز نے یہ بات کی ہے، انگریز نے کہا کہ جڑی قوم مسلمانہ دی ہوندی نا نماز جمعے دی، اگر اڈی قوم نماز فجر آ گئی نا تو اسلام ویسے غالب ہو جانا ہے۔ انگریز گل کر رہے ہیں، اے مسلمانہ دی نماز تھے بھئی، جمعے سے کہاں لوگ دبئی سے تھوڑی آتے ہیں، یہی محلے کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی نماز پہ کہاں ہیں وہ، زور کی نماز پہ کہاں ہوں گے؟ انگریز نے تبصرہ کیا کہ اگر جڈی قوم نہ جمعے دی ہوندی ہے نا، اگر اڈی قوم نماز فجر تے آ گئی، اسلام غالب ہو جانا ہے۔ بھئی پہلے اپنی نماز تو پوری کر لو، دشمن سے لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، بات کرتے ہیں مسلمان ہونے کی۔ صحابہ کرام فرماتے کہ ہم اپنے دور میں کسی بندے کو کافر نہیں سمجھتے تھے، ہاں اس بندے کو کافر سمجھتے تھے جڑا بندہ ایک بھی نماز چھاڑ دیندا سی۔ اور تو تسی جناب چکو کسوٹی تے لبو کیڑے کیڑے کافر نے تے کیڑے کیڑے مسلمان نے۔ صبح 9 بجے اٹھ کے جو حاجی صاحب جو اٹھ کے آ گئے جی ماشاءاللہ، صحابہ کرام کے نزدیک وہ کافر ہے۔
میں یہ ویسے بات کر رہا ہوں، ذرا میرے جذبات ہیں، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، حوالے موجود ہیں، صحابہ کرام کی حدیثیں میرے پاس موجود ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی بخاری کی حدیث پاک ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت صاحب اس کے بعد بات ہی ختم ہے، آپ بہانے بنائے، لاکھوں بہانے بنائے، مجھے بچے کی شادی، پلاٹ کا مسئلہ تھا، برادری کا مسئلہ تھا، مہمان ہو، نماز کے حوالے سے کسی سے کمپرومائز نہیں، نماز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کون کون سے مسئلے پیش آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب اگر آپ کی امت یہ 5 پڑھ لے گی نا، اس کو میں 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ 5 پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، اور جی مہمان آئے ہوئے تھے، جی نماز گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان کی قدر تو ہے تیری نظر میں، اللہ کی نماز کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے غنیمتوں کا بڑا کثیر وعدہ کیا، تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے غزوہ خیبر میں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے، بھی تو ٹائم گزر گیا ہے سارا۔ رسول پاک علیہ السلام گئے نا، ایک بات کر لیں نوٹ، انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام گئے نا خیبر کی طرف، تو خیبر کی دائیں سائڈ پہ نا ایک قبیلہ بنو غطفان والے تھے، یہ بھی عرب والے تھے، بدو تھے، یہ خبیث اتنے کوئی طاقتور لوگ تھے، اتنے کوئی بہادر لوگ تھے کہ بس چھاڑ گل دے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ یار نبی علیہ السلام ساڑھے کو آ رہے ہیں، ان لوگوں نے قبیلہ بنو غطفان والوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ کیسے ملا لیا؟ انہوں نے ان کو پیسوں کی لالچ دی کہ جناب جڑی ساڑھے کو آمدن ہے نا خیبر دی، کیونکہ خیبر کی آمدن بس سے بہت زیادہ تھی، زرخیز زمین تھی، تو یہودیوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہم لوگ مسلمانوں کو ہرا دیں، تو ہماری جو خیبر کی جو آمدنی ہے نا اس کا 50% جو حصہ ہوگا، 50% ہم وہ آپ کو دے دیا کریں گے۔ تو اندھا مانگے 2 آنکھ، قبیلہ بنو غطفان والوں کو اور کیا چاہیے تھا، بدو بن کے زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یار اچھا یہ خیبر کا 50% ہمیں ملے گا، ہو جائے سانو اور کی چاہیے۔ تو وہ یہودیوں کے ساتھ ملنے کے لیے آ رہے تھے، ادھر سے نبی پاک علیہ السلام جا رہے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام، چونکہ نبی پاک علیہ السلام جنرل کرنل صدر سب کچھ ہے نا، تو حضور سے بڑھ کے سیاسی کون ہو سکتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے نا پھر ایسا فرمایا کہ صحابہ دیکھو بھائی، اب اگر یہ دونوں کٹھے ہو گئے نا پھر بڑا مشکل پیش ہو جائے گی، بڑی مشکل سے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر کے مارنے کی کوشش کی ہے، اب یہ پھر کٹھے ہو رہے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک فوج کو نبی پاک علیہ السلام نے آدھی فوج کو یہ قبیلہ بنو غطفان کی طرف بھیج دیا، اور دوسری فوج کو جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس فوج کے آگے بھیج دیا، جو فوج جا رہی تھی نا یہودیوں کے پاس۔ نبی علیہ السلام نے آدھی فوج ان کے سامنے بھیج دی روکنے کے لیے، اور آدھی فوج کو ان کے قبیلے کی طرف بھیج دیا۔ اب جب یہ غطفان والوں نے دیکھا کہ یار وہ مسلمان ساڑھے کار آ گئے نے، ساڑھے محلے کو آ گئے نے، تو وہ بیچارے ڈر کے بھاگے واپس گھر والوں کو بچانے کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اگے بھی فوج کھڑی سی، پیچھے بھی فوج سی، انہوں نے پھر ایتھے ناپ لیا۔ جب یہ علیحدہ ہو گئے نا تو پھر نبی پاک علیہ السلام گئے خیبر کی طرف، اور انشاءاللہ میں آپ کو کل پڑھ کے سناؤں گا کہ خیبر پھر فتح کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو غیرت ایمان عطا فرمائے۔